آج ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو لوگوں کی زندگیاں بدل دیتی ہے۔ کتاب کا نام ہے مائنڈ سیٹ، جسے کیرل ایس ڈویک نے لکھا ہے۔ اس کا بنیادی خیال اتنا زبردست ہے کہ یہ سوچنے کا پورا انداز بدل سکتا ہے۔ چلیں، سب سے پہلے ایک بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا ہماری صلاحیتیں، ہمارا ٹیلنٹ پتھر پہ لکیر ہے؟ مطلب ہم جس کے ساتھ پیدا ہوئے بس وہی رہتا ہے، یا وقت کے ساتھ اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب اصل میں ہماری پوری زندگی کی سمت طے کر سکتا ہے۔ تو یہ کتاب لکھی ہے کیرل ڈویک نے، جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ماہر نفسیات ہیں۔ انہوں نے سالوں کی تحقیق کے بعد ایک بہت ہی دلچسپ چیز ثابت کی۔ وہ کہتی ہیں کہ کامیابی کا راز صرف ٹیلنٹ نہیں ہے، اصل راز ہمارے سوچنے کے انداز میں ہے، جسے وہ مائنڈ سیٹ کہتی ہیں۔ تو آج اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم ان دو الگ الگ ذہنیتوں کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ ہماری زندگی پر، چاہے وہ کھیل ہو یا کاروبار، کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، اور ہاں، سب سے اہم، ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ اپنی سوچ کو بدلا کیسے جا سکتا ہے، اور آخر میں اس کتاب پر ہم اپنی حتمی رائے بھی دیں گے۔ تو چلیں اس آئیڈیا کی تہہ تک جاتے ہیں۔ ڈویک کی تحقیق کے مطابق لوگ اپنی صلاحیتوں کے بارے میں بنیادی طور پر دو طرح سے سوچتے ہیں، اور یہی سوچ ان کی کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ یہ سلائیڈ ان دونوں ذہنیتوں کا فرق بہت اچھی طرح سمجھاتی ہے۔ ایک طرف ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ، یعنی جامد ذہنیت۔ اس میں لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی قابلیت پیدائشی ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ دوسری طرف ہے گروتھ مائنڈ سیٹ، یعنی نشوونما کی ذہنیت۔ اس میں لوگ مانتے ہیں کہ محنت اور کوشش سے کسی بھی ہنر کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ جامد ذہنیت والے چیلنجز سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ انہیں ناکامی کا ڈر ہوتا ہے، جبکہ نشوونما کی ذہنیت والے چیلنجز کو سیکھنے کا ایک موقع سمجھتے ہیں۔ یہ کارٹون جامد ذہنیت کی ایک زبردست مثال ہے۔ یہاں کیلون اپنی دوست کو محنت کرتے دیکھ کر کہتا ہے، میں تو تمہیں ذہین سمجھتا تھا۔ اس سوچ کے پیچھے کیا خیال ہے؟ یہ کہ اگر کسی کو محنت کرنی پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب اس میں قدرتی ٹیلنٹ ہے ہی نہیں۔ جامد ذہنیت والے لوگ اصل میں محنت سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے کوشش کر کے ناکام ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچے گا۔ پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ اگر میں کوشش کرتا تو ضرور کر لیتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کوئی بھی ہنر سیکھا جا سکتا ہے؟ آرٹ جیسی چیز بھی۔ ذرا یہ تصویریں دیکھیں، یہ کتاب سے لی گئی ہیں۔ یہ ان لوگوں کی ڈرائنگز ہیں جو سوچتے تھے کہ وہ ڈرا کر ہی نہیں سکتے۔ پہلی تصویر ٹریننگ سے پہلے کی ہے اور دوسری ٹریننگ کے بعد۔ فرق بالکل صاف ہے نا؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صحیح تربیت اور کوشش سے کوئی بھی اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ ذہنیتیں صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں، جیسے کھیل، کاروبار اور تعلیم میں، ان کا کیا اثر ہوتا ہے۔ مائیکل جارڈن کا نام سنتے ہی ذہن میں قدرتی ٹیلنٹ کا لفظ آتا ہے، ٹھیک، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ پتہ ہے، اسے ہائی اسکول کی ٹیم سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی، اس ناکامی کو اپنی پہچان نہیں بننے دیا۔ اس کی والدہ نے اس سے کہا، واپس جاؤ اور محنت کرو، اور اس نے بالکل ویسا ہی کیا۔ وہ روز صبح پریکٹس کے لیے جاتا۔ اس کا پورا کریئر اس بات کی مثال ہے کہ ناکامیوں سے سیکھ کر خود کو کیسے بہتر بنایا جاتا ہے۔ یہی تو ہے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ اب کاروبار کی دنیا کو دیکھیں۔ اینرون کمپنی جامد ذہنیت کی ایک ایسی مثال ہے جسے سبق سیکھنا چاہیے۔ وہ صرف ٹیلنٹ بڑھتی کرنے پر زور دیتے تھے اور ناکامیوں کو چھپاتے تھے۔ نتیجہ ایک بہت بڑی تباہی۔ اس کے برعکس جیک ویلچ جیسے لیڈرز تھے جنہوں نے نشوونما کی ثقافت کو فروغ دیا۔ وہ سوالات پوچھتے تھے، ناکامیوں کا سامنا کرتے تھے اور لوگوں کی بہتری میں سرمایہ کاری کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انہیں لمبے عرصے تک کامیابی ملی۔ تعلیم کے شعبے میں جیمی ایسکالانٹے کی کہانی تو کمال ہے۔ انہوں نے ایک ایسے اسکول کے طلباء کو کالج کی سطح کا کیلکولس سکھایا جنہیں دوسرے اساتذہ نے ناقابل تربیت قرار دے دیا تھا۔ مگر ایسکالانٹے نے یہ نہیں پوچھا کیا یہ سیکھ سکتے ہیں، انہوں نے پوچھا میں نے کیسے سکھا سکتا ہوں۔ ان کی اسی نشوونما کی ذہنیت والی سوچ نے ان طلباء کی زندگیاں بدل کر رکھ دی۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، کیا جامد ذہنیت کو بدلا جا سکتا ہے؟ اس کتاب کے مطابق جواب ہے بالکل ہاں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ ڈویک اس کے لیے 4 آسان اقدامات بتاتی ہیں۔ پہلا قدم، اپنے اندر کی جامد ذہنیت والی آواز کو پہچاننا سیکھیں۔ یہ وہ آواز ہے جو کہتی ہے، کیا تم یہ کر پاؤ گے؟ اگر ناکام ہو گئے تو کیا ہوگا؟
دوسرا قدم، یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے، آپ اس آواز کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ تیسرا قدم، اسے نشو و نما کی ذہنیت سے جواب دیں، کہیں شاید ابھی نہیں کر سکتا لیکن میں کوشش کر کے ضرور سیکھ سکتا ہوں۔ اور آخر میں چوتھا اور سب سے اہم قدم، عمل کریں، اس چیلنج کا سامنا کریں۔ ذہنیت بدلنے کا ایک اور بہت طاقتور طریقہ ہے تعریف کرنے کا انداز بدلنا۔ کسی کی ذہانت یا ٹیلنٹ کی تعریف کرنے کے بجائے اس کی کوشش، اس کی حکمت عملی اور اس کے سیکھنے کے عمل کی تعریف کریں۔ تم بہت ذہین ہو کہنے کے بجائے یہ کہیں کہ مجھے تمہاری کوشش بہت پسند آئی۔ اس سے پیغام یہ جاتا ہے کہ اصل چیز محنت ہے، کوشش ہے۔ تو اب آتے ہیں ہمارے آخری فیصلے پر۔ اس کتاب کی کیا اہمیت ہے اور کیا یہ واقعی پڑھنے کے لائق ہے؟ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف خیالات پر نہیں بلکہ ٹھوس سائنسی تحقیق پر مبنی ہے۔ مائیکل جارڈن اور اینرون جیسی مثالیں اس کے نکات کو یادگار بنا دیتی ہیں۔ ہاں، ایک معمولی سی کمزوری یہ ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھی کچھ مثالیں دہرائی بھی محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے۔ مجموعی طور پر اس کی گہرے اثرات اور عملی فائدے کو دیکھتے ہوئے ہم اسے 5 میں سے 4.5 ستارے دیں گے۔ تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ صرف ایک سیلف ہیلپ کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو ہماری سوچ کو بالکل بنیاد سے بدل سکتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری صلاحیتوں کی کوئی حد نہیں ہوتی، بس شرط یہ ہے کہ ہم محنت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور آج کی اس گفتگو کا اختتام ہم اسی سوال پر کرتے ہیں، یہ جاننے کے بعد کہ کوشش سے کچھ بھی ممکن ہے، تو پھر آپ کیا بننے کے لیے محنت کریں گے؟ یہی سوال تو نشو و نما کی ذہنیت کا نچوڑ ہے کہ ہم ہمیشہ بہتر سے بہتر بن سکتے ہیں۔